آپ ثابت کریں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ صدیق اکبر کا لقب سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا ابوبکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، مولا ابوبکر علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، مولا عثمان علیہ السلام، تاکہ آگے چلتے چلتے پھر مولا معاویہ علیہ السلام، مولا عمرو بن العاص علیہ السلام۔ یہ سب کیا تھا؟ تب آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ القابات چھیننے والی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں؟ اب آپ کو ساری درد شروع ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، پیر میر علی شاہ ہوں، کوئی وقت کا غوث ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی بھی ہو، ہم دیکھتے ہیں اس پر بنائے استدلال کیا ہے، اس کی دلیل وہ کیا ہے۔ جس کی دلیل مضبوط ہوگی ہم اس کو مان لیں گے۔ اب کاظمی شاہ صاحب نے پھر پھکر بازیاں شروع کر دی ہیں۔ محل نزاع یہ نہیں کہ کیا صدیق اکبر کا جو مفہوم ہے کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اصل میں جو محل نزاع ہے، نقطہ اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ لقب کسی اور کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جامی صاحب نے لقب کہا۔ اب ایک اور انہوں نے پھکر ماری ہے جی، یہ اس پر اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ صدیق اکبر لقب آپ کا یا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب یہ آپ نے اجماع امت کہاں سے نکال لیا ہے؟ ہر بات پر ہی جو آپ عقیدہ گھر لیں اس پر اجماع امت ہوتا ہے، جو آپ عقیدہ گھر لیں اس پر اجماع امت ہوتا ہے۔ یہ اجماع امت کی پہلے تعریف تو کر لیں، پھر آپ نے ایک اور پھکر بازی باڑی کی جس پر اجماع امت ہو جائے، وہ روایت صحیح بھی ہو یا وہ روایات بھی ہوں تو ہم قبول نہیں کرتے۔ آپ پہلے میرے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ صدیق اکبر کا لقب کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کا لفظ، وجہ نزاع یہ ہے کہ صدیق اکبر کا جو لقب ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ ثابت کریں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ صدیق اکبر کا لقب سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور آپ کے ہاتھوں پر توبہ کروں گا۔ یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے عقیدے نکال لیے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ کے ہم نوا لوگ ہیں، میں نے کہا مولا ابوبکر علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، مولا عثمان علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، مولا زبیر بن عوام علیہ السلام، مولا امیر معاویہ علیہ السلام، مولا طلحہ بن عبیدہ علیہ السلام، مولا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر علیہ السلام، مولا محمد بن ابی بکر علیہ السلام، مولا عمر بن عاص علیہ السلام۔ یہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، مولا ابوبکر علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، مولا عثمان علیہ السلام، تاکہ آگے چلتے چلتے پھر مولا معاویہ علیہ السلام، مولا عمرو بن العاص علیہ السلام، یہ سب کیا تھا؟ تب آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ القابات چھیننے والی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں؟ اب آپ کو ساری درد شروع ہو گئی ہے۔ تب جب القابات چھینے جا رہے تھے، آپ نے بھی چھینے، آپ کے ہم نوا لوگوں نے بھی چھینے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 5 سال سے یہ سلسلہ آپ نے چلایا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جن پر آپ اعتراضات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی آپ پر یہ تان کیا کہ آپ نے علی کا لقب کیوں چھینا؟ آج تک کسی نے آپ پر تان کیا ہو، اعتراض کیا ہو بھی آپ نے ایک کا لقب اٹھایا اور دوسرے کو دے دیا؟ بلکہ جو اہل بیت کے جتنے القابات ہیں وہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ ڈالتے جا رہے ہیں اور سب کے ساتھ لگاتے جا رہے ہیں۔ کسی نے آج تک اعتراض کیا؟ نہیں کیا نا۔ تو پھر اب آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ ببانگ دوہل، جب آپ منبروں پر کھڑے ہو کر یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، جب کسی نے اعتراض نہیں کیا تو اب کسی نے ایک شعر پڑھ دیا تو آپ اتنا واویلا مچا رہے ہیں۔ حدیث جو ہے جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، اس کو موضوع قرار دیا ہے، جبکہ پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلیم کر کے اس پہ شعر لکھا ہے کہ جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ یعنی جس روایت کی بنیاد پر پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی مرتضیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، اس روایت کو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی موضوع قرار دے رہے ہیں۔ لو جی، اب قریشی صاحب فیصلہ کریں، جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب کہ مانو پھر کہ اعلیٰ حضرت موضوع روایتیں بیان کرتا ہے۔ آپ نے اس روایت جسموں کا جسمی روایت کے بارے میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ جناب تصفیہ کروانا ہے، حکم جاری کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ اس روایت کے بارے میں کس کا فتویٰ، کس کا حکم ٹھیک ہے، پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا۔ یہ فیصلہ قریشی صاحب کریں گے، اور اگر نہ کر سکیں پھر آپ کبھی کیا روایت پڑھتے ہیں؟ دیکھو جی، آل حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ جسم کا جسمی، لحم کا لحمی والی جو روایت ہے وہ موضوع لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے علاوہ پیر میر علی شاہ صاحب کی طرف دیکھیں تو وہ اس روایت کو صحیح مان رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ انہوں نے شعر لکھا ہے۔ تو بتاؤ اب کہاں جاؤ گے؟ ادھر جاؤ گے کہ ادھر جاؤ گے؟ اللہ کے بندو، یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، پیر میر علی شاہ ہوں، کوئی وقت کا غوث ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی بھی ہو، ہم دیکھتے ہیں اس پر بنائے استدلال کیا ہے، اس کی دلیل وہ کیا ہے۔ جس کی دلیل مضبوط ہوگی ہم اس کو مان لیں گے، جس کی دلیل کمزور ہوگی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب مجھے بتائیے، اگر اس طرح آپ نے جانا ہے تو مجھے بتائیں غنیۃ الطالبین میں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا؟ تو کیا سارا کچھ مان لیتے ہیں؟ بلکہ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا چیز مشہور ہے کہ جو جس پر دیکھو ایسا مسئلہ
کہ جس پر کوئی دلیل نہیں دی جا رہی اور وہ منسوب میری طرف ہو، اس کو اٹھا کر دیوار پر مار دو، اور دلیل دیکھی جاتی ہے، آپ لاتے ہیں شخصیات کو۔ یہی تو آپ کا اور ہمارا جھگڑا یہ ہے، شخصیات مسئلے طے نہیں کرتی، شخصیات دلیل کیا دے رہی ہیں یہ دلیل دیکھی جاتی ہے۔ جس کی دلیل قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہوگی اس کو ہم مانیں گے، اور جس کی دلیل کمزور ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، وہ چاہے اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، چاہے پیر میرے شاہ گولڑوی ہوں۔ ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ایک کا لقب دوسرے کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، اس میں حکم شرع کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیا جا سکتا ہے، مگر لقب جس کے ہیں اس کے ساتھ خاص رہنے چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ان کے ساتھ خاص رہنا چاہیے، حضرت ذوالنورین کا لقب ذوالنورین کے ساتھ خاص رہنا چاہیے، اور مولا کا لقب مولا کے ساتھ خاص رہنا چاہیے۔ مگر اگر کوئی لقب وہ کوئی دوسرے کو دے دیتا ہے تو ادھر سے دیتا ہے تو اعتراض نہیں ہے، ادھر سے دیتا ہے تو سارے اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ صرف اتنا صحیح ہے کہ جب آپ نے پہلے اس طرح کے رولے نہیں ڈالے تو اب آپ کیوں رولے اس طرح کے ڈال رہے ہیں؟ پھر ہر بات پر آپ کہتے ہیں فلاں چیز وہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، فلاں چیز وہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو آپ کی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے بارے میں ہائی لائٹ کی ہیں، کیا یہ اہل سنت کا طریقہ تھا؟ مولا معاویہ علیہ السلام، مولا عمر بن العاص علیہ السلام، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اپنے لیے آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے اور دوسروں کے لیے آپ یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اجماع اہل سنت ہے کہ یہ لقب صرف اور صرف صدیق اکبر کا ہے۔ اور ہر چیز کو آپ اٹھا کے لاتے ہیں اور اجماع بنا دیتے ہیں، ہر چیز کو اجماع کی دھونس کس کو دیتے ہیں؟ یہ اصطلاح کی پہلے آپ وضاحت کریں نا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے بھی ایک سوال پوچھا، اب ہم بھی حق رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ایمان ابی طالب پر کتاب لکھی ہے اس پر جگہ جگہ آپ نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جناب ابی طالب جو ہیں وہ ایمان پر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ جگہ جگہ آپ نے یہ نقل کیا کہ وہ اجماع سے ثابت ہے۔ اب مجھے بتائیں جب اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں یا مومن نہیں ہیں، تو آپ کے ہی استاد زینی دالان مکی بتائیں، انہوں نے تو 2 جلدوں پر کتاب لکھی ہے۔ اب آپ کا اجماع کہاں جائے گا؟ کیا وہ رافضی ہیں؟ پیر سیال کے بارے میں آپ کا کیا حکم لگائیں گے؟ امام المناطقہ کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ وہ کیا اجماع کے خلاف جاتے تھے یا وہ رافضی ہو گئے ہیں؟ پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اجماع کیا ہوتا ہے، اجماع کی شرائط کیا ہے، اجماع کی تعریف کیا ہے، پھر اجماع دین کے اصولی مسئلوں کے بارے میں کیا ہے، فروعی مسئلوں کے بارے میں کیا ہے، اعتقادیات کے بارے میں کیا ہے۔ آپ جہاں سے اٹھاتے ہیں، جو شے اٹھاتے ہیں اس کو لا کے اجماع میں ڈال دیتے ہیں۔